اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ رکوع نمبر 10 ہے، آیت نمبر 83 سورہ بقرہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احکام ان اصول دین میں سے ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں دیا ہے، یعنی شروع سے لے کے اب تک ہماری شریعت میں بھی یہ سارے کام کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ احکام جو ہیں ہر دور میں جو ہے عام تھے، یعنی ہر دور میں ان کی ضرورت تھی۔ یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں دین میں یہ احکامات۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنے کا حکم جو ہے اس کے علاوہ بھی دیا ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا، اور ہم دیکھ چکے کہ ان سے پختہ عہد اس لیے لیا گیا تھا کیونکہ وہ بہت نافرمان تھے، بہت زیادہ۔ تو جب بھی کوئی حکم دیا جاتا تو وہ نافرمانیاں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ قسمیں اور معاہدہ لیا، کیونکہ اس کے بغیر وہ حکم کو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اب اس میں جو اس آیت میں جو شقیں ہیں، کس چیز پر ان سے معاہدہ ہوا، کس چیز پر ان سے وعدہ لیا گیا، سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور دوسری والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، تیسری رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، آیت میں ہی ہے دیکھ لیں آپ، اور پھر چوتھی ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور پانچویں مسکینوں کے ساتھ اس حسن سلوک کرنا، چھٹی لوگوں سے بھلی بات کہنا، ساتویں نماز قائم کرنا، اور آٹھویں زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ کل یہاں پر 8 شقیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ باقی 2 اور شقیں ہیں، یعنی کہ 10 ہیں ٹوٹل، وہ دوسری آیت میں آئے گی، اگلی آیت میں۔ سب سے پہلی جو بات ہے یہاں پر وہ لا تعبدون الا اللہ کی ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ دین کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بنیاد کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا، اور یہ پہلا حکم ہے اور یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی توحید اور اس کی اطاعت کرنا اور شرک نہ کرنا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلا جو ہم پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کیا ہے؟ ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا جانتے ہو بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ جب بندے اس کی توحید پر قائم ہوں، شرک سے بیزار ہوں، تو ان کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔ تو ہم اپنے طور پر کام کریں گے تو صلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا ملے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ پھر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے علاوہ دوسروں کی عبادت سے منع فرمایا ہے، جیسے کہ ہمیں سورہ نحل میں ملتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ سرکش قوت ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے راستے سے روکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں جو رسول بھیجا اسے اپنی توحید سکھانے کا حکم دیا، اور یہ کہ وہ بندوں کو اس کی عبادت کرنے کا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق تو یہی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب جو عبادت ہے نا، وہ پہلی بات ہے کہ بدنی عبادت ہے، دوسری مالی عبادت ہے، تیسری قلبی عبادت ہے، اور چوتھی لسانی عبادت ہے۔ یعنی کہ آپ بدن سے جو کام کر رہے ہیں عبادت میں شامل ہوگا سارا کچھ۔ بدنی عبادت میں آپ سب سے بہترین مثال نماز کی لے سکتے ہیں کہ آپ پوری طور پر اپنے بدن کو، یعنی کبھی آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی آپ قومہ میں جاتے ہیں، کبھی آپ رکوع میں جاتے ہیں، کبھی آپ قیام کرتے ہیں، مطلب ساری جو آپ دیکھ لیں نا۔ اور نماز میں آپ دیکھیں کہ قلبی عبادت بھی آ جاتی ہے اور لسانی عبادت بھی آ جاتی ہے نماز ہی میں۔ صرف ایک مالی عبادت ہے جو رہ جاتی ہے نماز میں، باقی تینوں عبادات جو ہے نا اس میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو عبادت ہے نا، ہمارا مال کدھر جا رہا ہے۔ یہ عبادت ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق مال خرچ کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس ہر چیز امانت ہے، چاہے آپ کتنے مالدار ہو گئے ہوں، آپ کے پاس کتنی دولت ہو، سارا کچھ ہو، لیکن اپنی مرضی سے مال نہیں آپ خرچ کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس میں والدین کا حق ہے، اپنے آل اولاد کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، پھر آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، یعنی وہ سارا، پھر زکوٰۃ کی کٹوتی ہے اور سارا کچھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اسراف سے کہ آپ نے اسراف نہیں کرنا۔ اچھا، دین پہ آپ جتنا مرضی خرچ کرتے رہیں، وہ اسراف میں شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ ہے۔ اور قلبی جو ہے وہ آپ کے دل کی امید اللہ تعالیٰ سے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور جو ڈر ہے، جو خوف ہے، جو محبت ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے۔ اور جو زبان ہے لسانی، تو وہ بھی آپ کی زبان سے جو کچھ بھی ادا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ادا ہوگا۔ اچھا، اب جو اگلی بات ہے نا، وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بھی ہمیں یہی فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، کہ میرا شکر ادا کرو
اور اپنے والدین کا بھی، میری طرف ہی لوٹ کر تمہیں آنا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ کس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا ہے؟ والدین کا۔ یہ کیسی بات ہے کہ سب سے زیادہ جو حق رکھتے ہیں آپ کے صلہ رحمی کا رشتہ داروں میں، وہ سب سے زیادہ حق کون رکھتے ہیں؟ والدین۔ تو والدین میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو آپ کے حقیقی والدین ہیں، جن کے توسط سے آپ دنیا میں آئے، اور دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے دور کے والدین۔ دور کے والدین میں سوتیلے والدین بھی آ جاتے ہیں، اور سسرالی والدین بھی آ جاتے ہیں، اور روحانی والدین بھی آ جاتے ہیں۔ روحانی والدین استاد آ جاتے ہیں، دادا دادی نانا نانی یہ بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی والدین ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی فرما برداری کرنا۔ دوسری دفعہ، یعنی پہلی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے وقت پر نماز پڑھنا، اور دوسری بات کیا ہے؟ والدین کی فرما برداری کرنا۔ اور پوچھا گیا پھر کون سا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلا حق اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اور دوسرا حق کون رکھتا ہے؟ والدین رکھتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ ہے والدین کا حق، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، قولی بھی، آپ کی زبان بھی ایسی ہو والدین کے لیے بہت فرما برداری والی، اور آپ کا عمل بھی، ہر رویہ اس میں شامل ہے، حسن سلوک جس کو کہا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ سارے آپ دیکھیں گے آگے آیت میں سب آیت کے حوالے سے بات چیت ہے، لیکن وبالوالدین احسانہ کی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے، صرف والدین کے لیے احسان کریں۔ اور پھر یہ بات ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی آپشن نہیں رکھا کہ چاہیں تو آپ یہ کریں، چاہیں تو آپ نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے، لازمی حسن سلوک کرنا ہے۔ اور کسی چیز کی فرضیت کے ساتھ لازم آتا ہے کہ اس کی ضد ممنوع ہے، یعنی کہ اگر نہیں کرنا جو ہے وہ منع ہے، یعنی آپ کا احسان نہ کرنا منع ہے، یعنی آپ احسان نہیں کریں گے یہ منع ہے، احسان کریں گے، آپ لازمی کریں گے۔ جیسے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر آپ نے نہیں پڑھی تو گناہ ہوگا، وہ تو فرض ہے نا۔ بالکل ایسے ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور حسن سلوک کی جو ضد آپ دیکھیں تو ایک اس میں آ جاتا ہے برا سلوک کرنا، ایک ہوتا ہے نا آپ احسان نہیں کر رہے، اور ایک ہے برا سلوک کرنا۔ برا سلوک بھی کیا جاتا ہے والدین کے ساتھ۔ اچھا، والدین کے ساتھ دونوں رویے حرام ہیں، اگر آپ احسان نہیں بھی کر رہے وہ بھی حرام ہے، اور برا سلوک کر رہے ہیں تو وہ بھی حرام ہے۔ اچھا، پھر یہ بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو، اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان سے عزت والی بات کرو۔ تو یہ بنی اسرائیل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں، یعنی انہیں بری بات کہنے یا ان سے اکتاہٹ کا اظہار کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ اب اف کیا ہے؟ صرف دو لفظ حرف ہیں، اف، یعنی آپ ہلکا سا جیسے آواز آئی تو یہ کیا ہے؟ یہ تک منع ہے والدین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی بہت زیادہ احساس کرنے ان کا اور ان کے ساتھ احسان کرنے کو بہت زیادہ ترجیح دی ہے کہ آپ نے یہی کرنا ہے، اور قول کریم کا حکم دیا ہے
یعنی ان سے اچھی بات کرنی ہے، قول کریم، اچھی بات کرنی ہے، ان کو خوش کرنے والی بات کرنی ہے۔ جہاں تک ان کے ساتھ عملی سلوک کا تعلق ہے تو ان کی خدمت کرنا، ان کے جو بھی وہ کہیں وہ پورا کرنا۔ اچھا، آپ خدمت کیسے کی جاتی ہے کہ ابھی میں کل ایک دیکھ رہی تھی کلپ کسی اسکالر کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ میں نے اپنے ایک جو مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا بھائی میرا، تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ میری کوئی کاروبار میں جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بہت مان پڑا ہوا ہے کاروبار میرا، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ایک ہفتہ اپنی والدہ کے نا رات میں پاؤں دبانا، صرف ایک ہفتہ، تو پھر تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتے میں نے اللہ پہ توکل کر کے، کیونکہ والدین کی خدمت ایسی چیز ہے کہ اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو صلہ ہے نا وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ شخص جو وہ کہنے لگے کہ یہ جو میرے بھائی ہیں انہوں نے یہ کام کیا، خوب ایک ہفتے تک اپنی ماں کی خدمت کی بہت زیادہ، اور ان سے دعائیں لیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کا عمل ایسا ہو کہ والدین کے دل سے دعا نکل جائے، وہ ہوتی ہے دعا لینا۔ اب انہوں نے جو دعائیں کیں اپنے بیٹے کے لیے، تو پھر کہتے ہیں کہ ابھی ہفتہ بھی پورا یعنی کہ ہوا نہیں تھا، یعنی کہ اس طرح سے، تو ان کی جو ہے نا وہ کاروبار چل پڑا۔ تو وہ ان کے پاس آئے اور آ کے ان کو سارا ماجرا بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ کیسے بچوں نے اپنے والدین کو چھوڑا ہوا ہے اور کس طرح سے اولڈ ہاؤسز بنا دیے گئے ہیں۔ ہمارے لاہور میں خود ہے اولڈ ہاؤس، اور آپ بتائیں، اور میں نے وزٹ بھی کیا تھا وہاں کا ایک اولڈ ہاؤس کا، یہ ڈیفینس سے آگے ایک وہ ہے کالا پل کے پاس، وہاں پر بڑے بڑے امیر لوگوں کے ماں باپ ہوں گے، نہیں ایسے بھی نہیں تھا۔ میں نے جو وزٹ کیا پتہ نہیں، بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون تھے، اور بہت ہی بری حالت میں تھے بیچارے۔ بہرحال دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ کیسے جو ہے نا بچوں کے دل کہتے ہیں کہ اپنے والدین کو اس جگہ پہ جا کے چھوڑ آئیں۔ تو یہاں پر والدین کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ان کے مطالبات کو پورا کرنا، جو وہ کہیں وہ پورا کرنا۔ اب باپ نے اگر اپنے بیٹے کو کہا ہے نا کہ مجھے دوا لا کے دو، ٹھیک ہے، اور بیٹا نفل پڑھنے کھڑا ہو رہا ہے، دیکھیں کتنا بڑا ایک ہے نا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، نفل ادا کر رہا ہے، اور باپ کہہ رہا ہے کہ مجھے دوا لا کے دو، تو بیٹے کو یہ کرنا ہے کہ نفل نہیں پڑھے۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ بابا میں نفل پڑھ لوں پھر دوائی لے کے، فوراً اٹھے گا اور جا کے پہلے دوائی لا کے دے گا اور پھر اپنے نفل پڑھے گا۔ یہ ہے ان کے مطالبات کو پورا کرنا، اور یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ باپ اگر کہے یا ماں اگر کہے بیٹی ذرا چائے تو بنانا، اتنی سی معمولی سی بات ہے نا، یہ تو کوئی بات ہے، یہ گھر میں گھریلو بات ہے، اور اگر وہ نہیں کرے یا یہ کہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں کروں گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب نے کہہ دیا نا ماں نے کوئی بات، تو فوراً وہ کرنی ہے، اور ان کی ضرورت کے موقع پر ان پر استطاعت کے مطابق خرچ کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ خرچ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ میں نے مہینہ مقرر کیا ہوا ہے، میں اپنے والدین کو دے دیتا ہوں، یا اس طرح سے۔ کوئی ان کی خواہش بھی تو ہوتی ہوگی، یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا اولاد کو کہ میری ماں کی کیا خواہش ہے، یا میری ماں کیا چاہتی ہے، یا میرا باپ کیا چاہتا ہے، تو ان کی وہ خواہش بھی تو پورا کرے، وہ بھی تو پورا کرنا چاہیے نا۔ صرف ایک لگی بندی مہینہ کا خرچہ دے دینا، وہ اس میں ان کی دوائیں آ گئیں، یا ان کا کوئی خرچہ ہو رہا ہے، یا ان کا کوئی کرایہ ہے گھر کا، یا کچھ بھی ہے وہ چل رہا ہے، تو باقی یہ ہے کہ انسان کچھ چاہتا ہے کہ کچھ اچھا کھا لے، کچھ اچھا کسی کو دے دے،
اب بوڑھے والدین ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے یا وہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ فلاں رشتہ ہے یا میرے پوتا پوتی ہیں یا نواسے نواسی ہیں ان کو میں کچھ دے دوں، یعنی نانا نانی کی طرف سے یا دادا دادی کی طرف سے کوئی چیز ملتی ہے تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں. اب ان کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کیا دیں گے. اگر بچے یہی سوچ کے اپنے والدین کو دیں گے تو مطلب انہوں نے اپنی ذات پہ کون سا خرچ کرنا ہوتا ہے. والدین تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے. ایون کہ آپ اپنے والدین کو ذرا سا بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، یہاں تک کہ وہ آپ کو اتنا تکلیف پہنچائے والدین کہ آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں، تب بھی آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہاں تک بات ہے. مال بھی اگر کھا لے نا، ہاں مال بھی کھا لے، سب کچھ کھا لے، سب کچھ لے کے آپ کو گھر سے بھی نکال دے، آپ کا گھر بھی لے لے، تب بھی آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہاں تک کی بات ہے. ویسے والدین ایسے کرتے نہیں ہیں. والدین تو بلکہ اور الٹا دیتے ہیں. والدین تو اپنا بھی دے دیتے ہیں کہ بیٹا تم میرا بھی لے لو. لیکن ہمارا دین، ہمارا مذہب یہی کہتا ہے. اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو. نرمی، سختی نہیں، نرمی. ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ان کے کلام میں، آپ کے کلام میں نرمی ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں سے کچھ لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسے کھڑے ہو اپنے والدین کے سامنے اپنے شانے جھکا کر، اپنی نظریں نیچی جھکا کر، جیسے کہ کوئی غلام کھڑا ہوا ہے، ایسے جھک کر اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں ان کے ساتھ حسن معاشرت کرو، ان کے لیے تواضع کرو. بھائی اچھا خود کھا کے آ گئے باہر جا کے، باہر چلے گئے، والدین گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ والدین کو اپنے ساتھ ہی لے کے چلے جاتے ہیں کہ امی آپ بھی چلیں نا، آپ کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جائیں، ہم وہاں جا رہے ہیں کھانا کھانے. یا اگر والدہ کہہ رہی ہیں نہیں تم لوگ چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گی، تو ان کے لیے کچھ لے ہی آتے. خود کھا کے آ گئے اور خود سارا کچھ کر لیا، تو ان کے لیے تواضع نہیں کرنی تھی. ان کے لیے تو بچ جانا چاہیے. سب کچھ پہلے ان کو کرنا چاہیے، پھر بعد میں. وہ آپ کو واقعہ یاد نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں تھے، وہ ایک دودھ لے کر آتا تھا روزانہ اور لا کر وہ سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا اور پھر اپنے بچوں کو اور بیوی کو دیتا تھا. وہ ایک کسائی کا بھی تو قصہ ہے نا، گوشت گوشت کا ٹکڑا وہ اپنی ماں کو ہاں کھلاتا دیکھیں تھا، لوگوں سے بدزبانی کرتا تھا. ہاں کیا عمل تھا کہ وہ اتنا اوپر چلا گیا. صحیح. وہ جو آپ نے وزٹ کیا ہے ادھر والدین کے ادھر، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں دے سکتے ہیں. نہیں، فنڈ اور زکوٰۃ ان کو بلکہ لگتے زیادہ ہیں. لگے گا. ہاں بزرگ ہے نا. ہاں جی نہیں وہ غریبوں کو لگتا ہے. غریبوں میں اس میں بزرگ کی بات نہیں ہے. جو زکوٰۃ کی مدات ہیں اس میں فقراء اور مساکین کی بات ہے. فقراء اور مساکین میں آ جاتے ہیں. دینی چاہیے. عام تر دنیا ایسے پھر رہی نا، نماز پڑھیں یہ وہ، ویسے پھر کیا کریں. اپنے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں. ہاں رشتہ داروں سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں کا حق ہے نا، ان میں جو غریب ہے نا ان کو تلاش کریں سب سے پہلے تو. جو نیک ہو اور نماز پڑھتا. اچھا پھر یہ بات ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. ان کی مغفرت کی دعا. اب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہر نماز میں یہ دعا کریں، ویسے بھی یہ دعا کریں، سجدے میں جا کے یہ دعا کریں، ہر وقت دعا کرتے رہیں ان کے لیے. جب یہ کریں گے تو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ ہوگا، بہت زیادہ. جو ہم لوگ مانگیں گے ماں باپ ہمارے لیے بھی آگے مانگیں گے نا. ہاں جو ہم لوگ بالکل. نہیں مانگیں گے لیکن یہ کہ ہمارے اوپر تو یہ قرض ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے والدین جو چلے گئے دنیا سے ان کے لیے بھی دعا کرنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کو یاد کریں اور ان کے لیے دعا کریں. اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے. ان کے دوست احباب کے ساتھ جو کہ چلے گئے ہیں دنیا سے، اور ویسے بھی جو دنیا میں بھی ہیں تب بھی ایسا کرنا ہے. تو آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
لا تعبدون إلا الله وبالوالدين